اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے میڈیا کے تمام دوستوں کا، خواتین و حضرات کا تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کچھ اہم مسئلوں پر بات کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو بجلی کا ایک کرائسس ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت بھاری بل لوگوں کو مل رہے ہیں، اور موسم قدرے بہتر ہو گیا ہے، اس کے باوجود پر یونٹ چارجز کم نہیں ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ کمپیریزن کریں گے پچھلے سال، اس سے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال کا، ان مہینوں کا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ڈبل سے بھی زائد بل اب لوگوں کے آ رہے ہیں۔ اگر حکمران صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جون، جولائی، اگست میں چونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے اور یونٹ زیادہ کنزیوم ہوتے ہیں اور زیادہ بل آتے ہیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد لوگ موسم کے ساتھ ساتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، بلکہ خوش فہمی ہے۔ لوگ انشاءاللہ اب تیار ہو رہے ہیں، احتجاج کا دائرہ وسیع بھی ہوگا، اور حکمرانوں کو مجبور بھی کیا جائے گا کہ وہ اپنی شاہ خرچیاں کم کریں اور بجلی کے ٹیرف میں کمی کریں۔ جماعت اسلامی نے عوام کے ان تمام جینوئن ایشوز کو، جو تنخواہ دار لوگوں پر جو ٹیکس لگائے گئے، تاجروں کے اوپر تاجر دشمن اسکیم لگا دی گئی، اسی طرح سے صنعت کاروں کو پابند کیا گیا، فکس چارجز، اور وہ بھی ایکسپورٹ کے اوپر ڈبل کر دینا، اسی طرح FBR کا عمل دخل غیر ضروری طور پر ٹیکس کی وصولی کے لیے، جبکہ فکس ریٹ کا نظام صنعتوں کے لیے اور ایکسپورٹرز کے لیے قائم تھا، اس کو بڑھا دینا تھا، اور جبکہ FBR خود ایک کرپشن کا ادارہ ہے۔ اور ایسے سارے اقدامات جس میں اپنے خرچے کم نہیں کر رہے تھے، بلکہ سارا کا سارا بوجھ عوام پر، صنعت کاروں پر، کاروباری طبقے پر ڈال رہے تھے، تو اس پر جماعت اسلامی نے آواز بلند کی۔ اور ایسے ماحول میں کہ جب کوئی بھی پوچھ نہیں رہا تھا، سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اپنے ایجنڈاز، تو جماعت اسلامی لوگوں کی ترجمان بنی۔ ہم نے راولپنڈی میں ایک تاریخی دھرنا دیا، اور اس دھرنے میں حکومت نے ہمارے ساتھ باقاعدہ ایک تحریری ایگریمنٹ کیا۔ آج اس ایگریمنٹ کے 45 دن مکمل ہو گئے ہیں، اور کل انشاءاللہ منصورہ، لاہور میں جماعت اسلامی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، اس میں آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کروں گا۔ اور ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ پہلے ہم نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی تھی، اب پہیہ جام ہڑتال کریں گے، اور ہڑتال بھی یہ بھی زیر غور ہے کہ ایک دن کی کرنی ہے یا لگاتار کئی دن کی کرنی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس دوسرا آپشن ہے جو لانگ مارچ کا ہے۔ اسی طرح سے ماس موبلائزیشن کے جتنے آپشنز ہو سکتے ہیں وہ سب موجود ہیں، اور یہ آپشن بھی موجود ہے، اور جو بہت اہم ہے کہ بالآخر ہم عوام سے یہ اپیل کریں کہ اب وہ بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے۔ ہم یہ سارے آپشن بروئے کار لائیں گے انشاءاللہ، اگر حکومت نے اپنی روش کو تبدیل نہیں کیا اور لوگوں کو ریلیف فراہم نہیں کیا۔ لہٰذا آج بھی موقع ہے کہ حکومت واضح طور پر کوئی اعلان کرے جس سے لوگوں کو ریلیف محسوس ہو۔ سرے دس اس پورے عرصے میں حکومت نے اعلانات تو بہت کیے ہیں، اور روز یہ خبریں آتی ہیں کہ وہ IPPs سے بات چیت ہو رہی ہے، اور IPPs کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے اس سے وڈرا کر لیں، لیکن محض باتوں سے، اعلانات سے، کمیٹیوں سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ جو اقدام حکومت کو خود کرنا ہے وہ انہیں خود کرنا پڑے گا۔ مثلاً اگر حکومتی IPPs جو 52% ہیں، اس میں تو حکومت خود کچھ کر سکتی ہے نا، لیکن ہمیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حکومت میں شامل جو لوگ ہوتے ہیں خود ان کی اپنی نجی IPPs ہیں، اور ان کے قریب ترین جو لوگ ہیں ان کی IPPs ہیں، اور ان IPPs کو جو مراحت حاصل ہیں اس میں اوور انوائسنگ بھی شامل ہے۔ اوور انوائسنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایز پر ایکچوئل نہیں ہے، کہ جتنی معاہدے کے مطابق ان کو پیمنٹ ہونی چاہیے اس سے بھی زیادہ ہے۔ جو حکومت اور ان کے قریب ترین لوگوں کی IPPs ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ پلانٹ بوسیدہ ہو چکے ہیں، مدت پوری کر چکے ہیں، اس کے باوجود بھی
ان پلانٹوں کو الاؤ کیا ہوا ہے اور اس کے پیسے پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے۔ ان آئی پی پیز میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے معاہدے ہی غلط کیے ہوئے ہیں اور جتنی کیپیسٹی شو کی ہے اتنی کیپیسٹی کا پلانٹ نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ ایک طرف کیپیسٹی پیمنٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قیمت پاکستانی قوم اپنی بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں اور ٹیکس کی صورت میں ادا کر رہی ہے جو بجلی بن ہی نہیں رہی، جو ہزاروں ارب روپے میں پہنچ گئی ہے اب سالانہ۔ اور دوسری طرف انکم ٹیکس میں چھوٹ ہے، تنخواہ دار طبقے کو تو ذرا سا بھی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے حکومت۔ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ پچھلا سلیب بھی برقرار رکھ لیں تنخواہ دار لوگوں کے لیے، پچھلے سال تک کا جو نیا سلیب آپ نے لگایا اس سے وڈرا کر لیں۔ اس میں ہم سے یہ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کا بہت دباؤ ہے اور ہم یہ کم نہیں کر سکتے، لیکن چند لوگوں کو، یہ جو 40 لوگ کہا جاتا ہے، 40 خاندان کہا جاتا ہے، میں اس پر بھی ابھی تفصیل سے بات کرتا ہوں، لیکن چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کو انکم ٹیکس سے چھوٹ دی گئی ہے۔ اور انکم ٹیکس سے جو چھوٹ دی گئی ہے وہ کتنی ہے؟ 2018 تک اس کی فگر آئی ہے، چھپی ہے اور کسی نے تردید نہیں کی، وہ 1.3 ٹریلین روپیز ہے جو صرف انکم ٹیکس کی چھوٹ ہے، اور 17-18 کے بعد سے لے کر اب تک انہوں نے چھپانا شروع کر دیا ہے۔ اور ہمیں یقین ہے کہ یہ اس وقت کے جب 300-400 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ کے دیے جاتے تھے اس وقت تک کی صورتحال یہ تھی، اب کیپیسٹی پیمنٹ 2400 ارب روپے کی ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ چھپ بھی رہا ہے کہ اب یہ ہزاروں ارب روپے میں چلی گئی ہے فگر، جو انکم ٹیکس چھوٹ چند لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ چند لوگوں کو چھوٹ دے کے پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، لیکن اتنا بڑا جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے سلیب بھی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے گورنمنٹ۔ یہ اتنی بڑی دو رنگی ہے کہ جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے جس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیں اور بہت پریشان ہیں۔ اگر پریشان ہیں تو چند لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ پھر حکومت یہ بتائے کہ اتنا شور ہونے کے بعد یہ جماعت اسلامی تو، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ پاکستان میں یہ مطالبہ کہ بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ، پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کر رہی۔ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ، لیکن کسی کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگایا جائے اور لینڈ ریفارمز کی جائیں آئین اور قانون کے مطابق اور تاریخی ریکارڈ کے مطابق۔ کوئی پارٹی یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ جتنی بڑی بڑی باتیں کریں یہ سب جو ہے وہ انہی جاگیرداروں کی بنیاد پر اپنی سیاست کرتے ہیں، انہی سرمایہ کی طاقت سے یہ سیاست کرنے والے لوگ ہیں۔ اے ٹی ایم مشینیں ہوتی ہیں پارٹیوں کے سربراہوں کے دائیں بائیں کھڑی ہوتی ہیں اور ان کی پارٹیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو جماعت اسلامی کا یہ مطالبہ کہ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ۔ 4% لوگ ہیں جن کے پاس 40% کلٹیویٹڈ زرعی زمین ہے، جو قابل کاشت زمین ہے۔ آپ 96% کو اگر ریلیف دے بھی دیں تو ان صرف 4% لوگوں کے اوپر اگر ٹیکس لگا دیں گے تو یہ سینکڑوں نہیں ہو سکتا، ہزاروں ارب روپے بنے۔ لیکن یہ کام کرنے کے لیے حکومت تیار نہیں ہے، جاگیرداروں کو پروٹیکشن فراہم کر رہی ہے۔ انہی بڑے جاگیرداروں کی پھر شوگر ملز بھی ہوتی ہیں۔ ان شوگر ملز میں جو دھندا چلتا ہے، میکسیمم شوگر ملز ایسی ہیں جو عام کسانوں سے جب گنا خریدتی ہیں تو 6 مہینے اور سال پیمنٹ نہیں کرتے، اور بالکل اونے پونے یہ گنا خریدتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنی شوگر کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں پاکستان کی زراعت جو ہے وہ بہت بڑا بینیفٹ دے سکتی ہے ہمیں۔ تو یہی جاگیردار گنے کی یہ اپنا شوگر ملز لگاتے ہیں، اور انہی میں اب وہ انڈسٹریلسٹ شامل ہو گئے ہیں جو فرٹیلائزر کمپنیاں بنا دیتے ہیں، اور جو اسی طرح سے آئی پی پیز میں بھی شامل ہیں۔ گویا ایک ایسا شیطانی قسم کی گرفت ہے اس طبقے کی، ایک چھوٹے سے طبقے کی، جو حکومتوں میں شامل بھی ہوتا ہے اور ہر حکومت پر اپنی گرفت رکھتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور پاکستان میں جو بھی طاقت کے مراکز سمجھے جاتے ہیں، یہ ان سے بھی سوال ہے کہ جب آپ ہر چیز میں دخل دیتے ہیں تو ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا اتحاد ہے جس میں سب شامل ہیں۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں پاکستان کی 77 سال کی سیاست میں یہی تو ہوتا ہے، خاندان ہوتے ہیں، اس میں سے ایک فوج میں چلا جاتا ہے، ایک بیوروکریسی میں بھیج دیتے ہیں، ایک کو ایک پارٹی میں، ایک کو دوسری پارٹی میں، ایک کو تیسری پارٹی میں۔ آپ چلیں، کچھ نہیں، آپ انٹیریئر سندھ میں دیکھ لیں کہ جو چند بڑے بڑے سردار اور وڈیرے ہیں، یہ بھٹو صاحب کے زمانے سے، بلکہ اس کے پہلے ایوب کے زمانے سے لے کر اب تک
ہر پارٹی میں یہی خاندان جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے. اسی طرح سے آپ جنوبی پنجاب کے وڈیروں کو دیکھ لیں, پاکستان کے بننے کے بعد سے لے کر اب تک یہی لوگ آپ کو تمام پارٹیوں میں نظر آئیں گے. اور بعض اوقات ان کے یہاں یہ تقسیم ہوتی ہے کہ تم پیپلز پارٹی میں چلے جاؤ, تم پی ٹی آئی میں چلے جاؤ, تم نون میں چلے جاؤ. ایک آدھ فوج میں بھی چلا جاتا ہے, بیوروکریسی میں بھی ہوتا ہے, عدلیہ کو بھی ایڈریس کر لیتے ہیں, کچھ وکیل بھی بنا دیتے ہیں, اور اس طرح پورے سسٹم پر ان کی گرفت ہو جاتی ہے. یہ جاگیردارانہ نظام ہے, چند خاندانوں کا نظام ہے. یہی آئی پی پیز والے ہیں, یہی شوگر ملز والے ہیں. تو ان سے جب تک جان نہیں چھٹے گی 25 کروڑ لوگ کیسے آزاد ہوں گے, کیسے ان کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا. اس لیے یہ جو آئی پی پیز کا دھندا ہے. اب آپ کے الیکٹرک کی بات کر لیں, کے الیکٹرک تو انہوں نے مونوپولائز, انہوں نے لائسنس دیا ہوا ہے اس کو. بہت پرائیویٹائزیشن کی بات کی جاتی ہے, پرائیویٹائزیشن میں تو کے الیکٹرک کی مثال موجود ہے نا. یعنی 2005 میں جو صورتحال اس ادارے کی تھی جنریشن کرنے کی, اس میں کمی ہو گئی تقریباً 19-20%. جو ٹرانسمیشن تھی وہ خراب ہو گئی, تانبے کے تار چوری کر کر کے انہوں نے اربوں خربوں روپے کمائے, ایلومینیم کے تار لگائے, سسٹم بٹھا دیا. لائن لاسز پاکستان میں سب سے زیادہ کے الیکٹرک کے ہیں. کون سی چیز ہے جو بہتر ہوئی؟ صرف چند لوگ بہتر ہوئے ہیں جو وائٹ کالر کرمنلز ہیں, جو ان کے ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, اور پریزنٹیشنیں دے کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اور وہ ابھی دیکھیں نا کتنی عجیب بات ہے, ایسی گرفت ہے اس مافیا کی کہ جس کمپنی نے شیئرز خرید لیے ہیں اس کمپنی کو اب تک بورڈ آف ڈائریکٹرز میں اس کو وہ اجلاس نہیں ہو رہا, اور اس کو وہ حاصل نہیں, اکثریت حاصل نہیں ہے. کورٹ میں جا کر اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں, اور اسٹے آرڈر, عدالتی نظام بھی ہمارا خوب ہے, مافیاز کو اسٹے آرڈر مل جاتے ہیں اور پروٹیکشن مل جاتی ہے. اربوں روپے قوم کے کھا رہے ہوتے ہیں یہ لوگ مل کر, اور ان کو عدالتیں بھی کچھ نہیں کہتی. یہ تو پورے عدالتی نظام پر سوالیہ نشان ہے. خاص طور پر کے الیکٹرک مافیا کو تو عدالتیں پوری سہولت فراہم کرتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہ ہمارا خون چوستے رہتے ہیں. تو میں سوال ہے میرا کہ کے الیکٹرک کے شیئرز جس کمپنی نے خریدے ہیں اس کمپنی کو ٹرانسفر آف پاور کیوں نہیں کیا گیا اب تک؟ 1.5 سال ہو گیا ہے. اس لیے کہ کچھ اس نے بہتر اقدامات سجیسٹ کیے تھے کول پہ شفٹ کرنے کے لیے. یہ جو بوسیدہ پلانٹ ہے 40 سال سے پرانا, اس پہ 218 روپے پر یونٹ کاسٹ آتی ہے, اور یہ کاسٹ کراچی کے لوگ بیئر کرتے ہیں. یہ ہے پرائیویٹائزیشن. یہ چاہتی ہے گورنمنٹ مافیاز کو مسلط کر دیں پرائیویٹائزیشن کے نام پر. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جب تک کہ الیکٹرک کا فارنزک آڈٹ نہیں ہوتا کسی بھی ڈسکوز کو پرائیویٹ نہ کیا جائے. یہ قومی جرم ہوگا, جو یہ کام کرے گا وہ قومی جرم کرے گا. اس لیے کہ ایک بدترین مثال نجکاری کی کے الیکٹرک ہے. اس نے خون چوسا ہے لوگوں کا, کراچی کے عوام کو برباد کیا ہے. کچھ نہیں, اب تو 56-57 ارب روپے ہو گئے ہیں, کلا بیک کے وہی واپس کر دیتے ہیں, اس پہ بھی یہ لوگ اسٹے میں چلے جاتے ہیں. تو کسی ایگریمنٹ کو انہوں نے پورا نہیں کیا, پھر بھی مسلط ہے, پھر بھی لائسنس ان کو مل جاتا ہے. اس لیے یہ جو پورا دھندا ہے کہ اب ڈسکوز کو کہ پہلے اس کو تباہ کرو اور پھر اونے پونے بیچ دو. اور آپ یہ دیکھیں کہ ڈالر بیس سارے معاہدے ہوتے ہیں, اور ڈالر کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان کے پورے ٹیرف سیٹ ہوتے ہیں, اور کے الیکٹرک کو بھی ڈالر کی بنیاد پر آئی پی پیز والی سہولت حاصل ہے. قومی اداروں کے نادہندہ ہیں, سوئی سودن گیس کے نادہندہ ہیں, کراچی کے عوام کے نادہندہ ہیں, اور وہ سی او صاحب ایسے ایسے ارشادات یعنی جاری کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی حال ہے اس پوری مافیا کا. تو کے الیکٹرک ایک مافیا ہے, اس مافیا کو لگام دینی پڑے گی, اور جب تک اس کا فارنزک آڈٹ نہیں ہوگا کسی بھی ڈسکوز کی نجکاری قومی جرم ہوگا, اور ہم اس کا پہرا دیں گے, ہم اس کے خلاف پوری قوم کو اویئر کریں گے. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. پہلے ادارے تباہ کرو, پروفیٹیبل ادارے کیوں برباد ہوتے ہیں پہلے اس کا تو جواب دو. اگر 2008 تک پاکستان اسٹیل پروفٹ میں تھی تو 2008 کے بعد کس کی حکومت رہی ہے؟ کون لوگ بٹھائے گئے ہیں؟ کنہوں نے جعلی بھرتیاں کی؟ کون لوگ یہاں کا اسکریپ لوٹ کے کھا گئے؟ اور کون اب اس کی زمینوں پہ نگاہیں رکھ کر لوٹنا چاہتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو فکس کرو, ان ساری حکومتوں کو یہ کہتے ہیں بیچ دو, اپنے اسٹریٹجک اداروں کو بیچ دو. یہ بڑا لاس کر رہے ہیں بھائی, لاس تو پوری حکومت کر رہی ہے. آپ کی بھی کوئی قیمت لگائیں, آپ کی قیمت لے گا کون؟ ساتھ میں پیسے دینے پڑیں گے آپ کو بیچنے کے. تو بات یہ ہے
کہ یہ جو پورا مافیا ہمارے اوپر مسلط ہے، جو قومی اداروں کو پہلے تباہ کرتا ہے، پھر اونے پونے بیچ دیتا ہے، قومی ایسٹس کی لوٹ سے لگا دیتا ہے اور حاصل پاکستان کو کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں چلے گا۔ جماعت اسلامی اس پر ایک سنجیدہ ورکنگ کر رہی ہے۔ پوری نچکاری کے اس عمل پر ہم قوم کے سامنے حقائق لے کر آئیں گے، تاکہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ہر چیز کا علاج اندھی نچکاری ہے، تو یہ ہم بتائیں کہ اس کے پیچھے بھی مافیاز کیا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیٹرول ہے عالمی مارکیٹ میں یہ تقریباً $70 فی بیرل آ گیا ہے، لیکن پاکستان میں اس کا وہ ریفلیکشن نظر نہیں آیا قیمتوں میں، کی ہیں قیمتیں کم، اور وہ بھی اگر عوامی دباؤ نہ ہوتا ہمارا تو یہ وہ بھی نہ کرتے، کیونکہ پیٹرول کی قیمت پر یا بجلی کی قیمت پر جماعت اسلامی کے علاوہ تو یہ کسی کا لگتا ہے مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان، یا تو پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے یا جماعت اسلامی کا مسئلہ ہے، باقی تو کسی پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور اس پریشر کی وجہ سے انہوں نے پنجاب میں 14 روپے یونٹ کم کیے، اور اسی طرح پیٹرول کی کچھ قیمت کم کی ہے، لیکن پیٹرول کی یہ لیوی ختم ہونی چاہیے، یہ جو 60 روپے میں زبردستی کے بھگتنے پڑ رہے ہیں یہ ختم ہونے چاہیے، اور یہ ختم ہو، اور اگر یہ عالمی مارکیٹ کے تناظر میں اس کی قیمت اور کم ہو تو یہ تقریباً پیٹرول آپ کو 150 روپے تک چلا جائے گا۔ 150 روپے کا پیٹرول ہو، بجلی آپ سستی کریں، پاکستان میں کتنی اکنامک گروتھ ہونا شروع ہو جائے گی، کتنا فائدہ ہوگا، ایکسپورٹ بہتر ہو جائیں گی، پیسے کی رولنگ بہتر ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں تجارتی ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی۔ جب ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی تو آمدنی بڑھ جائے گی نا، اتنی کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے یہ، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے پیسے وصول کریں۔ اب یہ منی بجٹ لانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے چونکہ اپنے اہداف پورے نہیں کیے لہذا ایک نیا بجٹ لا کر نئے بم گرانا چاہتے ہیں، اور اس میں جو سیلز ٹیکس ہے اس کی شرح میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، جو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اگر سود کا ریٹ انہوں نے 22% اور پھر وہ 24 تک جاتا تھا اور کر کے 17% کیا ہے، 17.5%، تو میرا حکومت سے سوال ہے کہ پاکستان میں اس میں کیا نقصان ہو گیا کسی کو؟ اگر یہ 10% پہ اس وقت لے آئیں اور آہستہ آہستہ اس سود کو ایلیمنیٹ کر دیں، جو کہ ویسی لعنت ہے اور پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں، تو اگر یہ 10% پہ لے آئیں تو کس کو تکلیف ہے؟ ہاں، تکلیف ہوگی صرف ان بینکوں کو جنہوں نے لون دیے ہوئے ہیں۔ بینکوں کے جو لون ہیں وہ 90% خود گورنمنٹ نے لیے ہوئے، 10% نجی اداروں کو انہوں نے لون دیے ہیں۔ اگر ان بینکوں کو ہمیں تقریباً 9,000 ارب روپے صرف سود کے ادا کرنے ہیں، جو گورنمنٹ آف پاکستان کرے گی، 9,000 ارب روپے، اگر یہ شرح 10% پہ آ جائے تو یہ پیسے ہمیں تقریباً 3 سے 4,000 ارب روپے دینے پڑیں گے۔ گویا گورنمنٹ کو 4,500 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ یہ 4,500 ارب روپے کی بچت کا اگر پاکستان کے لوگوں کو بجلی میں اور ٹیکسوں کی شرح میں کمی میں اگر یہ بینیفٹ دے دیا جائے تو ان حالات میں بھی معیشت اٹھ سکتی ہے، لیکن یہ کوئی بھی سیدھا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ اپنی پرانی ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس ریٹ کو گریجولی کم کرتے کرتے بالآخر جو سپریم کورٹ نے مدت مقرر کی ہے 5 سال کی تھی، آج سے 2.5-3 سال پہلے، اس کے مطابق اس کو ایلیمنیٹ کیا جائے۔ سود تو ویسے بھی حرام بھی ہے اور لعنت بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بھی، لیکن ظاہر ہے گریجولی اس کو کریں، آپ 10% پہ لائیں ابھی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو خلاف واقعہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اپنی عیاشیاں کم نہیں کرتے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بیٹھے ہوئے فرحان بھائی، فاروق فرحان بھائی، یہ ہمارے ایم پی ہیں، اور انہوں نے منیم ظفر صاحب نے یہاں کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے جس پہ ابھی 4 ہفتے کا ان کو اسٹے ملا، کہ ان حالات میں سندھ حکومت 138 گاڑیاں 2 ارب روپے کی مالیت سے خریدنے جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کو جو ہے وہ رکوایا ہے، اور میری عدالت عالیہ سے بھی گزارش ہے کہ اس کا نوٹس لیں اور اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرنے دیں حکومت۔ یہ تو صرف دیگ کا ایک چاول ہے، پوری دیگ کیا ہوگی؟ سندھ حکومت کی دیگ میں تو ویسے ہی حلیم ہی بنتا ہے سندھ کے عوام کا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ سپریم کورٹ کو میں سمجھتا ہوں اس میں ٹیک اپ کرنا چاہیے اس مسئلے کو، یہ سنجیدہ مسئلہ ہے۔ ذرا معلوم تو کریں کہ پاکستان میں اس وقت سرکاری گاڑیاں کتنی ہیں، اور ان کی فہرست آ جائے نا اگر کہ وہ کتنے سی سی کی گاڑیاں ہیں اور کتنے کا پیٹرول ان میں ڈلتا ہے، اور فری پیٹرول اس کے علاوہ ہے جو لوگوں کو ملتا ہے، تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ہزاروں ارب روپے کا یہ دھندا ہے، ہزار ارب روپے کا دھندا۔
یہی گاڑیاں اگر فروخت کر دی جائیں اور چھوٹی گاڑیوں میں سرکار کے لیے، ذاتی گاڑی میں جس کو بیٹھنا ہے بیٹھے، ذاتی پیٹرول جس کو خرچ کرنا ہے کرے، لیکن سرکار کی گاڑی تو 1300 سی سی سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. اس میں کیا ایسا مطالبہ ہے؟ لیکن اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی حکومت. تو ہمارے یہ سارے جینوئن مطالبات ہیں. اس کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ کل اپنے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے اور پوری پاکستانی قوم کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس تحریک کو آگے لے کر جائیں گے جو عوام کے حق کی تحریک ہے. اس وقت جماعت اسلامی کی ممبرشپ کیمپین چل رہی ہے اور بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کا ہمیں رسپانس مل رہا ہے، اور کراچی سے لے کر خیبر تک ہر جگہ پر اللہ کا شکر ہے کیمپ لگا کے گھر گھر جا کے لوگ رابطے کر رہے ہیں. یہ ممبرشپ ابھی جاری ہے اور اس کو ہمیں جاری رکھنا ہے تاکہ ایک بہت بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ ہم جو بھی اپنا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے عوام کی تائید کے ساتھ اور اپنے ممبرز کی جو طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ حکومت کے ساتھ بات کریں گے اور انشاءاللہ حکومت کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کریں گے اور ریلیف لیں گے. اسی طرح سے 1 اکتوبر سے 7 اکتوبر تک ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اہلیان فلسطین اور غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. 42,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں. آج بھی انہوں نے 40 بچوں کو اور غزہ کے لوگوں کو شہید کیا ہے اور 58 زخمی ہوئے ہیں، بمباری کی ہے. کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے اسرائیل کا. اور اس طرح سے دہشت گردی یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ خیموں کے اوپر یہ بم گرا رہے ہیں اور پورے پورے خیمے جھلس جاتے ہیں اور باڈیز تک میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ طاقت اسرائیل کو مسلم حکمرانوں کی بے حمیتی نے دی ہے، ورنہ وہ اس کی جرت نہیں رکھتا. وہ تو القسام بریگیڈ سے نہیں لڑ سکتا، حماس سے نہیں لڑ سکتا. حماس نے اس کو شکست دے دی تھی 7 اکتوبر کو، اس کی ٹیکنالوجی تباہ کر دی تھی، اس کی قوت کو توڑ کے رکھ دیا تھا. وہ تو ہار چکا ہے اسرائیل. یہ تو فرسٹریشن ہے کہ بچوں کو مار رہا ہے، عورتوں کو مار رہا ہے. اہلیان پاکستان کو اس کی پشت پر کھڑا ہونا چاہیے فلسطینیوں کی، اور ہم اس کے لیے اظہار یکجہتی بھی کریں گے. اور 6 تاریخ کو انشاءاللہ کراچی میں ایک تاریخی ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ. یہ ہم اپنا دینی فریضہ سمجھ کے کرتے ہیں اور ہم تمام جماعتوں سے اپیل کریں گے کہ وہ اس میں شریک ہوں. اور 7 تاریخ کو نہ صرف یہ کہ اسلام آباد میں ایک بڑا مارچ ہوگا، لیکن ہم پورے ملک کے عوام سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس دن دوپہر 12 بجے سب لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں، دفتروں سے باہر نکلیں، اپنے تعلیمی اداروں سے نوجوان باہر نکلیں، سب سڑک پر آ کر کھڑے ہوں اور پوری دنیا کو بتا دیں کہ پورا پاکستان غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو 7 اکتوبر جس دن طوفان الاقصی ہوا اور اس کے بعد 1 سال سے فلسطینی جس طرح سے شہید کیے جا رہے ہیں، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیل کی مذمت اور اس کی دہشت گردی کو بے نقاب کرنے کے لیے اور اپنے حصے کا چراغ جلانے کے لیے اللہ کو ہمیں جواب دینا ہے. تو ہم اپنے حصے کا کام کریں. اس لیے میری پوری قوم سے اپیل ہے اور میں حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں. جماعت اسلامی نے یہ اپیل کی ہے، اگر حکومت یہ اپیل کرے گی ہم اسی کو اپیل سمجھیں گے. اس معاملے میں ہم حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ اپیل کرتے ہیں کہ 7 تاریخ کو پورا پاکستان سڑکوں پہ آ کر کھڑا ہو تو ہم اس کی حمایت بھی کریں گے اور اس معاملے کو ہم اپنی اختلاف کا ذریعہ نہیں بنائیں گے. اور میں تمام پارٹیوں سے انشاءاللہ خود بھی رابطہ کروں گا، ہماری کمیٹی بھی رابطہ کرے گی، علماء کرام کی خدمت میں جائیں گے، تاجروں صنعت کاروں کی خدمت میں جائیں گے، طالب علموں سے رابطہ کریں گے، سول سوسائٹی سے رابطہ کریں گے، بارز سے رابطہ کریں گے اور سب سے یہ اپیل کریں گے کہ 7 تاریخ کو 12 بجے سب جو ہے وہ 1 گھنٹے کے لیے سڑک پر آ کر کھڑے ہوں. پورا پاکستان جب نکلے گا تو بہرحال اس کا ایک میسج ہوتا ہے دنیا میں اس بات کو ریکارڈ. اور ہماری کوشش یہ ہوگی، ہم اس بات کی بھی کوشش کریں گے کہ ہم بین الاقوامی سطح پر جو عالمی تحریکیں ہیں ان سے بھی رابطہ کریں اور گورنمنٹ سے بھی رابطہ کریں کہ وہ بھی اس سلسلے میں پیش رفت کریں. کاش کہ یہ کام OIC کے پلیٹ فارم سے ہو جائے. یہ کام جب مسلم ممالک کریں گے تو پھر ہم غیر مسلم ملکوں سے بھی بات کر سکتے ہیں. ہم جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت لوگ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. جتنے باضمیر لوگ ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے یہ 7 اکتوبر کو پورے پاکستان کے لیے ہماری درخواست ہے کہ سب لوگ اپنے حصے کا ایک چراغ جلائیں، باہر نکلیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے چھوٹے سے عمل کو پیش کریں. ورنہ ان مظلوموں کے لیے ہم کیا کر پا رہے ہیں؟ ہمارے راستے میں ہماری حکومتیں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور یہ کچھ نہیں کرتے. تو یہ چند باتیں تھیں کہ جو آپ کے سامنے عرض کرنی تھیں. بہت شکریہ. اسلامی اس آئینی ترمیم کو کس طریقے سے دیکھتی ہے اور اس
نہیں، آئینی ترمیم ہم نے کلیتاً مسترد کی ہے اور ہم اس پر کسی نیگوسیشن کے بھی قائل نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم میں اگر 2-4 پوائنٹ انہوں نے ایسے رکھے ہیں جو ایک ریگولر معاملات ہیں، تو اس کی آڑ میں انہوں نے ایکسٹینشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ موجودہ عدالتی رجیم کی، اور عمر کی حد بڑھا رہے ہیں، اور پھر ایک ایکسٹینشن ہوگی تو اگلے سال دوسری ایکسٹینشن کی طرف بھی جائیں گے، تو اس کا بہانہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک ایکسٹینشنوں پہ نہیں چل سکتا، جو قاعدے قانون طے ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ سینیورٹی کا اصول جب لاگو ہے اور اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہو رہی تو اسی کے مطابق کام کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے حکومت چور دروازے سے آ کر یہ کام کرنا چاہتی تھی۔ فی الحال اس میں معاملہ رک گیا ہے، اور میں تمام جماعتوں سے یہی درخواست کروں گا جنہوں نے اس کے اوپر ایک موقف اختیار کیا ہے کہ اس پر گفت و شنید سے اجتناب کریں اور اس کو کلیتاً مسترد کریں، ٹوٹلی مسترد کریں، اور شقوار مطالعہ یا مطالعے کا وقت لینا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس آئینی ترمیم کی۔ ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ خود پارلیمنٹ اس وقت جو موجود ہے اس کی اپنی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ یہ فارم 47 کی پیداوار تو ہیں تقریباً اچھی خاصی تعداد، آدھی سے زیادہ تو فارم 47 والی ہے، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فارم 45 اوریجنل آ جائے تو سب کی چھٹی ہو جائے گی۔ تو یہ اب پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اس میں داخل ہی غلط طریقے سے ہوئے ہیں، ناجائز طریقے سے ہوئے ہیں، مسلط کیے گئے ہیں۔ لہٰذا کلیتاً اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی اپوزیشن کی وہ نیگوشیشن کے بجائے اس کو مسترد کریں، پھر بعد میں دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اس وقت تو یہ آئینی ترمیم جو ہے ایک بہت بڑا قومی نقصان ہوگا، اور اس میں ڈکٹیٹرشپ کو یہ فروغ دے گا بجائے اس کے کہ اس میں عدالت آزاد ہو اور جمہوریت آزاد ہو۔ اچھا، آپ سب بھی بتا دیں، ایک بار پھر جماعت اسلامیہ احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ ایک تاریخ کا حکومت سنجیدہ نہیں لے رہی آپ کو، کیونکہ آپ سے جو معاہدہ ہوا وہ بھی مکمل ہو چکا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کل لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ لائحہ عمل تو پہلے تیار ہو جانا چاہیے آپ کا، اور واضح طور پہ احکامات ہونے چاہیے کہ ہڑتال مطلب آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں یا دوبارہ شٹ ڈاؤن ہڑتال کرنے جا رہے ہیں یا پہیہ جام ہڑتال کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا واضح تو پیغام آپ کو پہلے لائحہ عمل تیار کر لینا چاہیے۔ مدت تو مکمل ہونے دو بھائی۔ یہ کتنے دن تک یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا بجلی کے صورت میں؟ اور صرف کراچی میں یہ احتجاج ہوگا یا پورے پاکستان میں؟ پورے پاکستان کی، پنڈی تو کراچی میں نہیں ہے نا، پنڈی میں دھرنا دیا تھا ہم نے، اور پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا۔ ظاہر ہے جب کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو ہم تو اس طرح نہیں کر سکتے نا کہ پہلے سے لائحہ عمل بتا دیں۔ معاہدے کی مدت مکمل ہوئی ہے، اس دوران میں انہوں نے کچھ اقدامات کیے ہیں، وہ کافی نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیرف میں کمی ہونی چاہیے، اور ان آئی پی پیز کے حوالے سے اب چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ 1 مہینے کا انہوں نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا پرائم منسٹر نے آئی پی پیز سے نیگوشیشن کا، تو اب وہ اس کی رپورٹ قوم کے سامنے پیش کریں نا۔ یہ تو پبلک ہوا تھا نا یہ نوٹیفیکیشن، اور ہمارے معاہدے کا حصہ ہے وہ، تو اب تو 45 دن ہو گئے، ان کو سامنے لانا چاہیے۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کیا کر سکتی ہے، ہم گولیاں تو نہیں چلا سکتے، قبضہ تو نہیں کر سکتے، ہم سڑک پہ آ سکتے ہیں، عدالت میں جا سکتے ہیں، ہم احتجاج کر سکتے ہیں، ہم ہڑتال کر سکتے ہیں، ہم پہیہ جام ہڑتال کر سکتے ہیں، ہم اپیل کر سکتے ہیں عوام سے بل نہ دیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پیش نظر ہیں۔ دن آج مکمل ہوا ہے، کل اعلان کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک اور مذاکرات کے لیے آپ نہیں، کیوں مذاکرات کے لیے؟ بھائی مذاکرات اگر پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہوں تو اس میں کیا ہے؟ مذاکرات ہی کیے تھے نا ہم نے دھرنے کے ساتھ، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا نا۔ آپ ان سے پوچھیں نا، حکومت اتنی بڑی طاقت کے ساتھ اگر عمل نہیں کر رہی اور جھوٹ بول رہی ہے قوم کے ساتھ، تو حکومت سے سوال ہونا چاہیے۔ ہم تو احتجاج کرنے والے ہیں، ہمیں تو اپریشیٹ کریں، آپ ہمارا ساتھ دیں، ورنہ کون ہے پاکستان میں اس وقت جو عوام کے ان مسائل پہ بات کر رہا ہے؟ اور احتجاج کے علاوہ راستہ کیا ہے ہمارے پاس؟ گھر بیٹھ جائیں ہم بھی تو یہ اور مزید، یقین کریں اگر جماعت اسلامی یہ دھرنے نہ دیتی، یہ احتجاج نہ کرتی، انہوں نے اور مہنگا کرنا تھا، اور پیٹرول بڑھانا تھا۔ یہ پیٹرول کی جو قیمت 10-10 روپے بھی کم کر رہے ہیں، یہ بھی نہ کرتے۔ یہ کوئی پوچھنے والا ہے اس وقت؟ کون سی پارٹی ہے جو ان ایشوز پر بات کر رہی ہے؟ سناٹا ہے چاروں طرف۔ تو یہ تو جماعت اسلامی اللہ کا شکر ہے کہ اپنا فرض ادا کر رہی ہے، عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں ہماری ممبرشپ میں لوگوں کا بہت تعاون ہمیں مل رہا ہے، اور ہم اپنے اہداف کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ہم اپنا لائحہ عمل بتائیں گے، ہم اپنے چیزیں خود طے کرنے والے ہیں، کسی کے کہنے پہ تو طے کرتے نہیں ہیں کہ جس پر جو ہے وہ بس چھوڑ دیں اس بات کو کہ پارٹیاں کس طرح اٹھک بیٹھک کرتی ہیں کسی کے کہنے پہ۔ جماعت اسلامی اپنے فیصلے خود کرتی ہے۔ یہ بھی کہتے رہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں جس میں پرٹیکولرلی این پی ایم ہے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، ان کی بینیفیشری ہے۔ اس کے علاوہ جو بینیفیشری ہے جو یہ طاقتوں کو روکتا ہے، ان کا پارٹی آڈٹ کے لیے اس
اسپیشلی اگر ہم بات کریں لاسٹ ایئر کی، ایشیا پاک انویسٹمنٹ آیا تھا کراچی کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے الیکٹرک کے اندر، لیکن تاحال اس کو ایکسیس نہیں جو ہے وہ دیے گئے اور اب تک مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بجلی یاد رکھ پاتی ہے کراچی۔ میں نے تو اپنی گفتگو میں بھی اس مسئلے پر بات کی ہے، اور میں نے یہ کہا ہے کہ جس کمپنی نے میجر شیئرز خرید لیے ہیں اس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز زیادہ ہونے چاہیے، اور اجلاس ہی نہیں بلا رہے، اجلاس نہیں بلا رہے، اور جو تجاویز اس کمپنی کی ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی، جس میں بجلی سستی کرنے کی تجاویز بھی شامل ہیں، اور بوسیدہ پلانٹ بند کرنے اور اس کا بوجھ عوام سے ہٹانے کی تجاویز بھی شامل ہیں۔ یہ اتنا کام بھی نہیں کر رہے، باقی تو آپ چھوڑیں۔ اور اسی طرح سے جو انہوں نے یہ سارا جا کر کورٹ میں اسٹے لیا ہوا ہے، تو کورٹ نے بھی اسٹے دیا ہوا ہے، میں کورٹ سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ بھائی وہ بھی اس اسٹے کو ختم کریں تاکہ پھر پیش رفت ہو کچھ۔ تو جو اس وقت وہاں کی انتظامی مافیا ہے وہ اپنے بڑوں سے مل کر پورے کارپوریٹ سیکٹر پہ دھبا بنے ہوئے اور فراڈ کر رہے ہیں، اور یہ کہ الیکٹرک صرف کراچی کے شہر کے تناظر میں نہ دیکھیں، یہ ایک 3.5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے جس کے 40 لاکھ سے زائد صارفین ہیں، اور کراچی بل ادا کرنے والا شہر ہے، کراچی پاکستان کی معیشت چلانے والا شہر ہے، کراچی پاکستان کو ریونیو دینے والا شہر ہے، کراچی 42% ٹوٹل انکم ٹیکس میں سے 42% کراچی دیتا ہے پورے پاکستان میں، کراچی سندھ کا 98% ریونیو جنریٹ کرتا ہے، کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، یہ چلنا شروع ہو جائے، بڑھنا شروع ہو جائے تو پاکستان ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا ترقی آف پاکستان ہے، اس کی ڈیولپمنٹ سے اس کا تعلق ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جب کراچی کے ساتھ آپ یہ سلوک کرتے ہیں تو آپ سمجھ لو پاکستان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے الیکٹرک مافیا جو اس وقت ان کے کارپوریٹ سیکٹر میں چند بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، جو فراڈ کی بنیاد پر بیٹھے ہوئے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں قوم سے، یہ وائٹ کالر کرمنلز ہیں، ان کا تو فارنسک آڈٹ ہوگا، سب پکڑے جائیں گے، سب پکڑے جائیں گے، اور ان کی تو شاید ضمانتیں بھی نہ ہو سکیں اگر صحیح عدالتی کارروائی ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا اس وقت شہر میں ایک بار پھر انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے فنڈ جاری کر دیا، اور پہلے جو سڑکیں کچھ ماہ پہلے ہی تیار ہوئی تھی وہ ٹوٹ کا شکار ہے، اس کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے کہ جناب کس یہ تو ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں روزانہ، تو منیم بھائی مختلف سڑکوں کا نقشہ آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور مختلف صحافی جو ہے وہ سڑکیں ہاتھ میں لے کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ کیا حال ہے۔ بدترین کرپشن ہے، بدترین لوٹ مار ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں پرسوں کن کوٹ میں تھا، یہ خود ایک پورا موضوع ہے کہ جو امن و امان کی صورتحال ہے، لیکن امن و امان کی صورتحال اور وہاں کا انفراسٹرکچر، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، بڑے بڑے سرداروں کی جگہ ہے وہ، اور وہاں کا حال یہ ہے کہ ٹوٹ پھوٹ، سڑک نام کی کوئی چیز نہیں تھی جب ہم انٹر ہو رہے تھے اس میں۔ میں نے سب سے پہلے کنکوٹ میں طالب علمی کے زمانے میں، جب میں اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا، تب میں گیا تھا 1996 میں، اور 28 سال گزرنے کے بعد پورے، کل میں 3-4 ڈسٹرکٹ میں وہاں پر دورہ کیا، تو رتی برابر بھی فرق نہیں آیا، بلکہ اگر ترقی معکوس ہوئی ہوگی نیچے کی طرف گئے ہوں گے، زیادہ تباہ ہوا ہوگا سندھ۔ یہ ہے پیپلز پارٹی جو 16 سال سے مسلسل حکومت کر رہی ہے، اور 70 سے لے کر اب تک 50 سال سے اس کی حکومت موجود رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا حال کیا ہوا ہے پورے سندھ کا، تعلیم کا حال دیکھ لیں آپ، صحت کا حال دیکھ لیں، بجٹ کھائے جا رہے ہیں، 18ویں ترمیم سے پیسے تو لے لیے، نیچے آپ دے نہیں رہے۔ یہی حال شہر کراچی کا ہے، پورا شہر ٹوٹا پھوٹا ہے، ہر سال یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، لگتا نہیں ہے، کرپشن کرتے ہیں، جو لگاتے ہیں وہ ناقص لگاتے ہیں۔ 10% سے معاملہ شروع ہوا تھا، اب لگتا ہے 70% پہ چلا گیا۔ صحیح ہے، شکریہ۔ بس نا، اچھا دیکھیں علاج کیا ہے، علاج یہ ہے کہ پھر ریفارمز ہونی چاہیے اور عدالتی نظام درست ہونا چاہیے، لیکن جس طریقے سے یہ آئینی ترمیم لا کے درست کرنا چاہتے ہیں، درست نہیں کرنا چاہتے، تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی، پورے سپریم کورٹ کو، اور پھر آئینی کورٹ بھی اس ٹائم پہ انہوں نے چھیڑ دیا مسئلہ۔ تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے، لیکن یہ اصلاحات وہ نہیں ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں حکومت کا یا اداروں کا قبضہ بڑھ جائے عدالت پر، تو یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے، اس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال عدالت
اللہ کی عدالت میں تو یہ معاملہ جائے گا ہی جائے گا، عوام کی بھی تو عدالت ہوتی ہے آئینی اور جمہوری طریقے سے، اسی لیے ہم عوام کی عدالت میں جاتے ہیں تاکہ ان عدالتوں کو بھی راستہ دکھائیں کہ آپ کا کام انصاف فراہم کرنا ہے، مافیاز کو سپورٹ کرنا نہیں ہے۔ شکریہ۔